بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم زخم دل کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ وہ یہاں ایک نائٹ کلب میں ڈانس کرتی اور شرمناک شو میں حصہ لیتی تھی۔ خوبصورت مرد اس کی کمزوری تھے۔ ہندوستان میں شیلا کی ماں رسوائے زمانہ تھی۔ شیلا رمانی کس کی بیٹی تھی یہ اس کی ماں بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس روز انتہائی نامناسب لباس میں آئی تھی۔ پارٹی میں شریک مرد اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عورت اس حالت میں نہ دیکھی ہو۔ اس قسم کے لباس اور بے حیائی خیز نظارے کی لڑکیاں عام تھی۔ وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ اپنی جسمانی نمائش بڑی بے حجابی سے کرتی تھی۔ مرد شرما کے رہ جاتے تھے، لیکن اس میں جو بے پناہ جنسی کشش تھی وہ بہت کم کسی لڑکی عورت میں دیکھنے میں آتی تھی۔ اس لیے اس کا نائٹ کلب میں رقص اور شو بہت مقبول تھا۔ اس نے رفت کو جو دیکھا تو اس پر فدا ہو گئی۔ وہ پارٹی کے اختتام تک اس کے ساتھ چپکی رہی اور اس کے ساتھ رقص بھی کیا، اور اس دوران شیلا رحمانی نے اس کے ساتھ جذباتی حرکت بھی کی تھی۔ اس روز رفت انیل کا سب سے اچھا، قیمتی اور نفیس سوٹ پہن کر آیا تھا۔ 1.5-2 مہینے کے مرحلے میں وہ اور دلکش محبوب کی طرح دکھائی دینے لگا۔ اس روز وہ ایسا غضب ڈھا رہا تھا کہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ 2 لڑکیوں نے اسے چومنے کی کوشش کی تو شیلا رحمانی دیوار بن گئی تھی جیسے وہ اس کی اپنی ملکیت ہو۔ وہ شیلا رحمانی سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہا تھا۔ اسے شیلا رحمانی پر مہربان ہوتا دیکھ کے میرے دل میں ایک خنجر سا اتر گیا۔ پھر اچانک دونوں پارٹی سے غائب ہو گئے تو جیسے جلتی پر تیل گر گیا۔ شانتی نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ دونوں رتنا کے بیڈ روم میں گھسے ہیں۔ میں رتنا کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچی تو وہ بھیڑا ہوا سا تھا۔ میں نے ذرا سا اندر دھکیلا تو کمرے کا اندرونی منظر پورا دکھائی دینے لگا۔ اندر جھانکا تو سن ہو کے رہ گئی۔ وہ دونوں دنیا مافیا سے بے نیاز پڑے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے لوٹ آئی۔ اگر میں اس کی بیوی ہوتی تو شیلا رحمانی کو گنجی اور رفت کے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ دیتی۔ میں پارٹی کے اختتام پر رفت کو ساتھ لے کر اپنے فلیٹ پر آئی، پھر اس پر برس پڑی۔ دل کا بخار نکل گیا تو میں نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اپنی انگلیوں سے اس کے سینے کے گھنے سیاہ بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی، رفت میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شادی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ میری زبان سے شادی کی بات سن کے اس قدر خوش، اتنا سرشار ہوا کہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے میری منزل مراد اتنی جلدی مل جائے گی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھ رہا ہوں، مگر پونم اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ چہرے پر اداسی کی گٹا چھا گئی۔ مگر کیا؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس شادی کے بیچ ایک ایسی دیوار ہے جسے گرانا نہ تمہارے بس میں ہے اور نہ ہی میرے اختیار میں۔ کون سی دیوار؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میرے بدن میں خون برف کی طرح سرد ہونے لگا۔ مذہب کی دیوار، دھرم کی دیوار، اس نے جواب دیا۔ تم ہندو ہو اور میں مسلمان۔ تمہارے دھرم والے اور میرے مذہب والے اس بندھن کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہماری محبت ہمارا پہلا امتحان لے رہی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، محبت اندھی ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب اور ملک نہیں ہوتا، یہ دنیا کے ہر کونے اور قوم میں ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں جب پہلی مرتبہ دیکھا تو ایک انسان کی نظر سے تمہیں پسند کیا، ایک انسان کی طرح چاہا۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں ہندو ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم مسلمان ہو۔ تم میرا خواب، میری محبت، میری زندگی بن گئے، اب تم میرا وجود ہو رفت۔ میں نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ میرے سینے میں جذباتی انداز سے بولنے پر سانسوں کا ہجوم ہچکولے کھا رہا تھا۔ میرا سینہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں جذباتی ہو رہی تھی۔ پھر بولی، میرے دل نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم کون ہو۔ میرا محبت کا رشتہ تم سے قائم ہو گیا، ایک گہرا اور پکیزا۔ پھر میری زبان پر ایک سوال آ گیا،
کیا تم میری خاطر، میری محبت کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ سکتے ہو؟ مجھے پانے کے لیے یہ قربانی دے سکتے ہو؟ میں تمہاری خاطر جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں رفت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا تمہارے نزدیک محبت کوئی حقیقت نہیں رکھتی؟ اس لیے کہ مجھے بہرحال ایک روز اپنے وطن واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، وہاں میرے والدین، بھائی بہن اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اسلام میں اپنا مذہب بدلنا سزائے قتل ہے۔ اگر میں نے ہندو دھرم اختیار کر لیا تو مجھے میرے وطن میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس تبدیلی مذہب کی سزا قانون دے یا نہ دے، قدرت ضرور دے گی مجھے، کیونکہ اپنی 2 بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، بوڑھے والدین کا سہارا بننا ہے، اس لیے وطن جانا پڑے گا۔ اگر میں تمہاری خاطر، اپنی محبت کی خاطر مسلمان ہو جاؤں تو کیا تمہارے گھر والے قبول کر لیں گے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، کیوں نہیں رفت بہت خوش ہو گیا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھیں چمکنے لگی۔ میرے گھر والے اس بات سے خوش ہو جائیں گے کہ ایک غیر مذہب لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں تمہیں بڑی عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جائے گا، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا، اتنی محبت اور گرم جوشی سے ملیں گے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم مسلمان ہو جاؤ گی نا پونم؟ کیوں نہیں رفت؟ میں نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ جب میں اپنی محبت اور تمہاری خاطر جان دے سکتی ہوں تو کیا اپنا دھرم نہیں چھوڑ سکتی؟ تم میرے لیے اتنی عظیم قربانی دو گی، تمہارے رشتہ دار اور خاندان والے کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا وہ تمہاری جان کے دشمن نہیں ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں رفت؟ میں نے اسے محبت بری نظروں سے دیکھا۔ جب عورت محبت کرتی ہے تو وہ قربانی بھی دیتی ہے، اس لیے کہ مرد جسم ہوتا ہے اور عورت آتما ہوتی ہے۔ آتما کے بغیر جسم کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ میرے چہرے پر جذباتی انداز سے کچھ دیر تک جھانکتا رہا۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو میں نے اپنے بال اور لباس کو درست کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں رقص کے انداز میں سنگار میز کے سامنے کمرے میں ناچتی اور لہراتی رہی۔ رفت کی ایک تصویر جو میں نے اپنے موبائل فون میں عکس بند کی تھی، اسے چومتی اور بار بار آنکھوں میں لگاتی رہی۔ میں خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر چڑھا شیلا رومانی کا بھوت اتار دیا تھا۔ جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو میرے دل کے کسی کونے سے ایک آواز نکلی، تو نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور نازک فیصلہ جذبات کی رو میں بہ کر کر لیا ہے۔ تو نے کیسے سوچ لیا کہ تیری اس سے شادی ہو جائے گی؟ کیا تیرے رشتہ دار اور خاندان والے اس شادی پر چپ رہ جائیں گے؟ اگر تیری شادی کسی انگریز سے ہو جائے، امریکی سے ہی کیوں نہ ہو، یہ کوئی قابل اعتراض نہیں بلکہ فخر کی بات ہوگی، وہ نازا ہوں گے۔ لیکن کسی مسلمان سے شادی کرنا کتنا بڑا پاپ ہے، کیا تو نہیں جانتی؟ اور پھر مسلمان بھی ہو رہی ہے جس سے ہر ہندو نفرت کرتا ہے، اس کے باوجود مسلمان کا مذہب اختیار کر رہی ہے، اور یہ مسلمان ہندو دھرم کا بدترین اور سخت قسم کا دشمن ہے۔ تو اپنے پتا جی کی بات بھول گئی جو انہوں نے تجھ سے کئی بار کہی تھی کہ ملک کی تقسیم کے وقت ان کے چھوٹے بھائیوں کو مسلمانوں نے مقابلے میں ہلاک کر دیا تھا۔ آج بھی ہندو مسلمان تیرے باپ دادا کے دیش میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے دھرم کے لوگ تجھے زندہ چھوڑ دیں گے؟ تو نے یہ سوچا بھی کیسے؟ احمق، اب بھی وقت ہے، تو اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ انکار کے 1000 ہیلے بہانے تجھے مل جائیں گے۔ تو محبت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے، صرف تیری ہی نہیں اس دھرم کی بھی ناک کٹ جائے گی، پھر تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ بات تو اچھی طرح سوچ لے۔ جوانی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور دل اس کی بات مان لیتا ہے، اور پھر عورت عورت ہوتی ہے، اس کا دل اور اس کی محبت بھی اندھی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ایسے ایسے ارمان بھرے ہوتے ہیں کہ مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر عورت یہ سوچتی ہے کہ دوسری عورتوں کی طرح اس کا اپنا ایک گھر ہو اور وہ اس گھر کو سورگ کا نمونہ بنا دے۔ رفت نے جب سے میری زندگی میں قدم رکھا تھا تب سے میری سوچ بھی ایک عام عورت کی طرح بن گئی تھی۔ انیل کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا وجود مجھے رفت کی صورت میں ملا تھا، اس لیے میں اسے کھو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔
मैं बागी और सरकश हो गई थी। अब मैं इतनी दूर आ गई थी कि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा था। वो मेरा धर्म बन गया है, मैं इसे किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। इसलिए जिसके लिए औरत सारी जिंदगी भटकती है वो मोहब्बत की मंजिल है। वो मंजिल को पाने के लिए ना सिर्फ अपने घर, माँ बाप, बल्कि सारी दुनिया को छोड़ देती है, तहजीब के बंधनों को तोड़ देती है। तारीख के सफहात औरत के इसार और कुर्बानी से भरे पड़े हैं। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, क्या मैं अपने महबूब की खातिर अपना धर्म नहीं छोड़ सकती? इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ बाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।